عمران خان نے پاک اسرائیل تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کس کو پیغامات بھیجے تھے؟ عمران خان اپنی سابقہ بیوی جمائمہ کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ رابطے میں تھے، ایسے زاہد کا تہلکہ خیز کالم۔ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کا موقف تاریخی اور واضح ہے۔ پاکستان طویل عرصے سے فلسطین کوز کے سخت ترین حامیوں میں سے ایک ریاست کے طور پر نمایاں ہے، جو کہ دیگر مسلم ممالک کے مقابلے میں اس بارے میں اپنے مضبوط موقف پر قائم ہے۔ اس پوزیشن کی جڑیں ایک اسلامی جمہوریہ کے طور پر پاکستان کی شناخت اور امت مسلمہ کے ساتھ اس کی وسیع تر وابستگی میں پیوست ہیں۔ کالم نگار ایسے زاہد اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تصور پاکستان کی شناخت کے بالکل متضاد ہے۔ فلسطین نواز موقف نہ صرف سیاسی ہے بلکہ یہ پاکستانی معاشرے اور رائے عامہ میں گہرا سرایت اختیار کر چکا ہے۔ اس کی جھلک پاکستانی حکومتوں کی مسلسل پالیسیوں سے واضح نظر آتی ہے، جن میں فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے اقدامات کی کھلی مذمت، سفارتی تعلقات سے انکار اور اقوام متحدہ سمیت دیگر بین الاقوامی فورمز پر کھل کر فلسطینی ریاست کی حمایت شامل ہے۔ پاکستان کے اسرائیل مخالف جذبات کی شدت کا اندازہ 1948 میں اسرائیل کے قیام کی شدید مخالفت سے لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کے قیام کی مخالفت کرنے والی دیگر مسلم اقوام کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے اسلامی تعاون تنظیم OIC اور دیگر اسلامی بلاکس میں رکنیت کے ذریعے اپنے موقف کو مزید مضبوط کیا، جہاں فلسطین کوز ایک مرکزی مسئلہ رہا ہے۔ وزیر اعظم بانی پیٹیائی نے اپنے دور حکومت میں عوامی طور پر فلسطینی کوز کے لیے پاکستان کی روایتی حمایت کو برقرار رکھا، غزہ میں اسرائیلی اقدامات کی مذمت کی، فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کا اظہار کیا اور مسئلہ فلسطین کے حل تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے خیال کو مسترد کر دیا۔ کالم نگار کے بقول یہ پوزیشن ملکی توقعات اور پاکستان کی دیرینہ خارجی پالیسی کے مطابق تھی، لیکن وہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کے موقف کا ازسر نو جائزہ لینے کے عوامی بیانات کے برعکس خواہاں تھے۔ ایسے زاہد کالم میں مزید لکھتے ہیں کہ بانی پیٹیائی کے برطانیہ کی گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ قریبی تعلق اور اس فیملی کا اسرائیل نواز نظریہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ گولڈ سمتھ فیملی کا برطانیہ میں سیاسی اثر و رسوخ بھی واضح ہے۔ بانی پیٹیائی کے اس فیملی کے ساتھ قریبی تعلق کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ لندن میئر کے انتخاب کے موقع پر انہوں نے جمائمہ کے بھائی زیک گولڈ سمتھ کی کھل کر حمایت کی، یہاں تک کہ مسلم امیدوار صادق خان کی مخالفت اور زیک کی حمایت کے لیے کوششیں کی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بانی پیٹیائی کی ہمدردیاں کن کے ساتھ ہیں۔ کالم نگار کے مطابق ایسی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ بانی پیٹیائی نے گولڈ سمتھ فیملی کے ذریعے اسرائیلی حکام کو پیغامات بھیجے، جن میں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے اور پاکستان میں مذہبی گفتگو کو اعتدال پر لانے کے لیے رضامندی کا اشارہ ملتا ہے۔ اگر یہ رپورٹس درست ہے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں ان کے نقطہ نظر میں کتنی لچک ہے اور یہ پاکستان کے موقف سے کتنا متضاد و برعکس رویہ ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بانی پیٹیائی اپنی سابقہ بیوی جمائمہ کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ رابطے میں تھے۔ گزشتہ دنوں اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل میں ایک محقق صحافی غیور بشیروا کا ایک بلاگ شائع ہوا، جس میں بہت اہم اور چونکا دینے والے چشم کشا انکشافات کیے گئے ہیں۔ مضمون میں لکھا گیا ہے کہ اس معاملے میں اسرائیل اور گولڈ سمتھ فیملی کے تعلقات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، جبکہ دوسری طرف بانی پیٹیائی اور اس فیملی کے قریبی تعلق کا اہم اور بنیادی کردار ہے۔ مذکورہ مضمون میں مزید لکھا گیا کہ زیک گولڈ سمتھ کے برطانیہ میں یہودیوں اور اسرائیل کے حامی گروپس کے ساتھ تعلقات نے بانی پیٹیائی کو متاثر کرتے ہوئے نئی سوچ دینے میں کردار ادا کیا ہوگا، تبھی تو انہوں نے لندن میئر کے انتخابات میں سامنے آ کر ایک مسلمان کے مقابلے میں زیک کی حمایت کی تھی۔ مضمون نگار کے مطابق بانی پیٹیائی ایک لچکدار شخصیت کے مالک ہیں، اس لیے پاکستان میں فلسطینیوں کے بارے میں موقف میں تبدیلی کے لیے وہ موضوع شخصیت ہیں، جیسا کہ وہ پس پردہ اسرائیلی حکام کے ساتھ رابطوں میں یہ اشارہ دیتے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں بعض حکومتی سیاسی شخصیات کے اسرائیل کے خفیہ دورے کا بھی چرچا ہوا تھا، لیکن اس وقت اس معاملے کو جلد دبا دیا گیا تھا۔ اس مضمون سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ بانی پیٹیائی صہیونیوں کی ضرورت تھے اور ہیں، اور ان کی رہائی کے بینیفیشری بھی وہی ہوں گے، اگرچہ یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ فلسطینیوں کے قتل عام پر پاکستانی عوام کی سوچ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر بانی پیٹیائی اسرائیل کی ضرورت ہے تو خود ان کو بھی اس وقت ہر اس ذریعے کی مدد درکار ہے جو ان کی رہائی میں تعاون کر سکے۔ مذکورہ آرٹیکل کے بیان کیے گئے حقائق تک پہنچنا نہ صرف حکومت کا فرض ہے بلکہ ضروری ہے کہ قوم کو تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آنے والے سچ سے آگاہ کرے، کیونکہ اگر یہ سچ ہے تو یہ فلسطین کوز کو نقصان پہنچانے اور قوم کے جذبات مجروح کرنے کے مترادف ہے۔